بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ عبدالرحمن آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ناجائز اسلحے کے حوالے سے ہے۔ اکثر و بیشتر یہاں پہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، لاتعداد یہ کیسز ہیں کہ کوئی بندہ پسٹل لے کے جا رہا ہے اور لائسنس اس کے پاس اس ٹائم نہیں ہے، اگر بنا بھی ہوا ہے تو اس ٹائم موقع پر موجود نہیں ہے، تو پولیس اس کو چیک کرتی ہے۔ ویپن نکل آنے کے بعد پولیس اس پہ 13-20-65 کی ایف آئی آر درج کر دیتی ہے۔ یہ ایک بڑی مشہور دفعات ہیں جو ہر دوسرے بندے کو اس حوالے سے یاد ہوتی ہیں اور زبان زد عام ہیں۔ بیسیکلی یہ جو 65 ہے، 13-20-65 جس کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کا جو قانون ہے اس کے اعتبار سے جو اینڈ پہ 65 آتا ہے وہ اس پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کی وجہ سے آتا ہے۔ اب 13 سیکشن جو ہے، سیکشن 13 اس قانون کا، وہ درج اس میں تفصیل بیان کرتا ہے کہ اگر کسی سے ناجائز اسلحہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی یا اس کو کیا قانونی طور پر سزا دی جائے گی۔ اب اس کا سب سیکشن جو 2 ہے، سیکشن 13 کا، اس 2A B اور C اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، اور یہ بیسیکلی ایف آئی آر بھی 13 2A 2B یا 2C اور 65 کی دی جاتی ہے، لیکن زبان زد عام پہ 13-20-65 ہے، اس وجہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو سیکشن جو 13 ہے اس کا سب سیکشن 2 کا A سیکشن جو ہے وہ تو ہے نان پروہیبٹڈ بور میں جو چھوٹے موٹے ہتھیار آ جاتے ہیں، پسٹل وغیرہ، ان کے حوالے سے ہے، تو اس کی 2 سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 7 سال سزا ہے۔ اب جو سب سیکشن 2 کی آگے کلاز بھی ہے، اس میں وہ پروہیبٹڈ بور کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی رائفل وغیرہ آٹومیٹک ویپن پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ نان پروہیبٹڈ بور سے زیادہ ہے، اس کی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے وہ 7 سال سزا ہوتی ہے۔ کچھ میجر ایکٹس میں اس کی سزا کم سے کم 3 سال ہے، کچھ میں 4 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال ہے۔ جو اس کی 3rd کلاس ہے، C کلاس ہے، وہ اس 14 سال سزا والی ہے، اس میں اس سے بھی ہیوی ویپنز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پسٹل وغیرہ پکڑا جاتا ہے تو پولیس گرفتار کرتی ہے، اس کے بعد وہ ان پہ 13-2A-65 کی ایف آئی آر درج کر دیتی ہے۔ ایف آئی آر درج ہو جانے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے ودن 24 آور ملزم کو جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ پکڑتی ہے اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آپ کو روبرو مجسٹریٹ پیش کر دیتی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس لائسنس موجود ہے، موقع پر موجود نہیں تھا، آپ دکھا نہیں سکے اور پولیس نے ایف آئی آر دے دی، اور بہت سارے کیسز میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ موقع پہ ملزم کے پاس ویپن کے ساتھ لائسنس بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پولیس اس لائسنس کو آگے پیچھے کر دیتی ہے اور آپ پہ ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر درج کر دیتی ہے۔ تو آپ اگر کورٹ میں اپنا لائسنس شو کرتے ہیں، جب وہ آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ اپنا لائسنس شو کریں تو کورٹ آپ کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیتی ہے، بری کر دیتی ہے کہ آپ نے کوئی جرم سرزد نہیں کیا، جو کہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور آپ پہ یہ ایف آئی آر 13-2A کی درج ہو جاتی ہے کہ کوئی پسٹل وغیرہ پکڑا گیا ہے، تو یہاں پہ لاہور کی جو روٹین ہے، بہت سارے مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں سیم ڈے آپ بیل اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو سیم ڈے آپ کی بیل لے لیتے ہیں، اور کچھ مجسٹریٹ جو ہیں وہ سیم ڈے بیل نہیں لیتے، آپ کو جوڈیشل کر دیتے ہیں، حوالات میں بھیج دیتے ہیں جیل میں 1 دن کے لیے، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ کی جو ہے نا وہ بیل لے لی جاتی ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ پہ پسٹل وغیرہ کی ایف آئی آر ہو، اور اگر آپ پہ کوئی ہیوی ویپن آٹومیٹک جو ہے رائفل کلاشنکوف وغیرہ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے اگر آپ کے پاس اس ویپن کا لائسنس موجود نہیں ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد پولیس آپ کو ودن 24 آور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگر تو آپ پروہیبٹڈ بور اسلحہ جو آپ کے سے پکڑا گیا اس کا کوئی لائسنس پیش کر دیتے ہیں تو آپ فوری طور پہ آپ کو بری کر دیتی ہے، کورٹ ڈسچارج کر دیتی ہے، اور اگر آپ کے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے
تو پھر آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پھر کورٹ آپ کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے نا وہ جیل بھجوا دیتی ہے. اس کے بعد آپ اس میں بیل اپلیکیشن موو کرتے ہیں، لیکن مجسٹریٹ کی حد تک یہ بیل نہیں ہوتی، کیونکہ ویپن جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں پھر کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. سم ٹائمز 20-25 دن لگتے ہیں، سم ٹائم 2-3 ماہ بھی لگ جاتے ہیں، سم ٹائم 10 دن میں بھی ہو جاتی ہے. یہ ویپن ٹو ویپن اور ایف آئی آر کے کنٹینٹس کے اعتبار سے جو ہے وہ بیل ہوتی ہے. امید ہے کہ ناجائز اسلحہ اور 13-20-65 کے حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو اس کے جوابات مل گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کو پراپر طریقے سے اسسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.